بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یمن کے ایک گاؤں میں لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک سیاہ لباس میں بوڑھی عورت اس گاؤں میں آ کر رہنے لگی۔ اس کی حرکات بہت مشکوک تھیں۔ اس نے اس گاؤں کے بازار میں میٹھے پانی کا ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ منیب اپنی ماں اور اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس نے چند گاؤں والوں سے بات کی، لیکن اسے چھوٹا جان کر کسی نے بھی اس کی بات پر غور نہ کیا۔ کچھ دن گزرے تو گاؤں کے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کے پانی سے گاؤں میں وبا پھیلنے لگی۔ پہلے تو لوگ بیمار ہوتے، پھر غنودگی کے باعث گہری نیند سو جاتے۔ جو لوگ سو جاتے انہیں اٹھانا ناممکن سا ہونے لگا۔ سونے کے بعد اگلے دن وہ لوگ غائب ہو جاتے۔ منیب کی چھوٹی بہن بھی اس وبا کا شکار ہو گئی۔ جب منیب کو اس معاملے کی خبر ہوئی تو فوراً اس نے اسی بوڑھی عورت پر شک کیا اور کڑی نظر رکھنے لگا۔ ایک رات سارے گاؤں والے اس وبا کا شکار ہو کر سو گئے، لیکن منیب اور اس کی ماں محفوظ رہے۔ منیب نے بہت کوشش کی کہ گاؤں والوں کا کہیں سراغ مل جائے، لیکن ان کا کہیں کچھ اتا پتہ نہ مل سکا۔ ایک روز منیب کو وہ بوڑھی عورت پھر اسی گاؤں میں نظر آئی۔ منیب بھاگا بھاگا اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا کہ میں اس عورت کا پیچھا کرنا چاہتا ہوں اور دوسرے گاؤں والوں کو آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں نے اسے اجازت نہ دی۔ پھر منیب نے تھوڑا سا اصرار کیا، پھر اس کی ماں مان گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ماں الماری کی طرف پلٹی اور الماری سے ایک کتاب نکال کر بولی، منیب اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ بتا دوں۔ منیب حیرانی سے پوچھنے لگا، کیسا سچ اماں جان؟ منیب کی اماں جان بولی کہ آج سے 15 سال پہلے جب تمہارے بابا ہارون حیات تھے تو ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی۔ پہلے وہ بیمار ہوئے اور پھر غنودگی کا شکار ہونے لگے۔ میں اور تمہارے بابا ہنسی خوشی ایک علاقے میں رہتے تھے۔ وہ بہت بڑے جادوگر تھے۔ انہوں نے اپنی جادوئی طاقتوں سے بہت بڑی بڑی چڑیلوں اور جنات کو شکست دی تھی۔ منیب بولا، آپ ہارون جادوگر کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، اس کی ماں نے جواب دیا۔ منیب بہت حیران ہوا۔ وہ بولی، ایک روز ایک طاقتور چڑیل سے تمہارے بابا ہارون جادوگر کا واسطہ پڑ گیا۔ وہ چڑیل بہت طاقتور تھی، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور کسی طرح تمہارے بابا کو وہ جادوئی پانی پلا دیا، جس سے انہیں بھی اسی طرح غنودگی طاری ہوئی اور وہ بھی گہری نیند سونے لگے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے مجھے تمہارے لیے ایک کتاب دی جو میں اب وہ تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ منیب بہت حیران ہوا اور اس نے وہ کتاب اپنی ماں جان سے لی اور سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ بھی تھوڑی دور گیا تھا کہ وہ عورت ایک چڑیل میں تبدیل ہو گئی اور اپنی اڑنے والی جھاڑو پر بیٹھ کر اڑ گئی۔ یہ دیکھتے ہی منیب کی کتاب اس کے ہاتھ سے نکلی اور ایک جادوئی قالین میں تبدیل ہو گئی۔ جب منیب نے اس قالین پر
پاؤں رکھا تو وہ قالین اڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قالین اس جھاڑو کے پیچھے ہو لیا۔ آہستہ آہستہ اڑتے اڑتے وہ جھاڑو ایک خوفناک وادی میں اترا، جہاں ہر طرف اندھیرا تھا، درختوں کے پتے نہ تھے اور چاند کی روشنی سبز رنگ کی تھی۔ وہ عورت ایک خوفناک جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ منیب بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی منیب نے کمرے میں پاؤں رکھا تو دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ وہ چڑیل یوں مڑی اور بولی، آؤ منیب، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ منیب ایک دفعہ تو پریشان ہوا اور پھر غصے سے بولا، اے چڑیل، تم نے ان گاؤں والوں کو کیوں پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ میں اپنی چھوٹی بہن کو تمہارے ہاتھوں کھیل نہیں بننے دوں گا۔ یہ کہہ کر منیب نے قدم آگے ہی بڑھایا کہ اس چڑیل نے گرج کر بولا کہ ان گاؤں والوں کی طاقت سے میں اپنی شیطانی طاقت کو دوبارہ لے کر آؤں گی، جو تمہارے بابا کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ میرے بہت سے ساتھی تمہارے بابا کی وجہ سے میرے ساتھ نہ رہے، لیکن ان کی طاقت میرے لیے بہت کم ہے۔ تمہاری طاقت ان سب کے برابر ہے۔ میں تمہیں بھی سلانا چاہتی تھی، لیکن تم اپنے بابا کی طرح ہوشیار نکلے اور مجھ سے میٹھا پانی نہ لے کر پیے۔ یہ کہتے ہوئے اس چڑیل نے اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی سے ایک سبز رنگ کی روشنی منیب کی طرف بڑھائی۔ وہ روشنی ابھی نکلی ہی تھی کہ منیب کی دوسری طرف سے اس کی کتاب نکلی اور ایک جادوئی آئینے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ روشنی جو سبز رنگ کی منیب کی طرف بڑھی تھی، وہ اس آئینے سے ٹکرائی اور دوبارہ اس چڑیل پر پڑی، جس سے وہ چڑیل کمزور ہونے لگی۔ کمزوری کے باعث وہ اب لڑنے کی طاقت نہ رکھتی تھی۔ منیب نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامنے پڑی ہوئی جادوئی پانی کی بوتل کو اس کے اوپر انڈیل دیا۔ یوں وہ پانی جو چڑیل نے خود بنایا تھا اسی کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ پانی کے پڑتے ہی چڑیل کانپنے لگی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ منیب نے اپنے بابا کی کتاب کو دوبارہ کھولا اور اسی پانی کے دوا بنائی، جس سے وہ تمام گاؤں والوں کو دوبارہ سے ٹھیک کر سکتا تھا۔ منیب نے دوا تیار کی اور اپنے بے ہوش گاؤں والوں کے منہ میں کھول کر ڈال دی۔ دوا کے حلق سے گزرتے ہی وہ تمام گاؤں والے ہوش میں آنے لگے اور بہت خوش ہوئے، اور بہت پریشان بھی تھے کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ منیب نے انہیں اس قالین پر بیٹھنے کے لیے بولا۔ وہ قالین پر جیسے ہی بیٹھے تو قالین دوبارہ سے اڑنے لگا اور وہ تمام لوگ دوبارہ اسی طرح اسی گاؤں میں رہنے لگے۔ اب سب ٹھیک ہو